بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو اس کا کہا حق خود اس کو لوٹ آتا ہے۔ حضرت امام بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص نے اپنے بھائی کو اے کافر کہا تو یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنے والا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت یاد آئے، اور بدترین بندے چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ نبی نے فرمایا کہ آدمی اگر زنا کر لے تو پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ پاک کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ اسے دوزخ کی آنکھ میں قید رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت نہ کر دے، اور وہ کیسے ثابت کرے گا جب اس شخص نے وہ برائی کی ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ کو تکلیف دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کو دھوکہ دے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں، نسب میں طعن کرنا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے مذاق کرو،
جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور نہ ایسا وعدہ کرو کہ جس کو پورا نہ کر سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی، قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آقا اپنے غلام کو ناحق مارے گا، قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیں گے، سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مرا ہو، یا پھر اس مسلمان کے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا اور اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے اور نہ ہی نفل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرما کر اس کو اس مصیبت سے نجات دے اور تم کو مصیبت میں مبتلا کر دے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جب بھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ لوگ سنیں تو درود شریف ضرور پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں۔ لہٰذا ایک بار سب لوگ درود شریف ضرور پڑھیں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، دعا میں ہاتھ ضرور اٹھائیں اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔